السلام علیکم. لیکچر نمبر 25 کے ساتھ میں حاضر ہوں. پھر اس میں آج ہم ایک نیا ٹاپک شروع کریں گے. بیسکلی ٹوٹلی نیو ان اے سینس کیلکولس ہی ہوگا, لیکن بیسکلی اٹ ول بی دی ادر برانچ آف کیلکولس جو ہم نے کافی پہلے میرے خیال سے جب ہم شروع کے لیکچرز کی بات کر رہے تھے, جب ہم نے ڈیریویٹیوز اور لمٹس وغیرہ کی بات, یہ غالباً لمٹس کی جب بات شروع کی تھی, تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ کیلکولس کی دو میجر کلاسز ہوتی ہیں, دو ٹاپکس ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈفرینشیل کیلکولس یا ڈیریویٹیوز جس میں شامل ہوتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے انٹیگرل کیلکولس یا جس کے اندر انٹیگریشن انوالوڈ ہوتی ہے یا اینٹی ڈیریویٹیوز یا اینٹی ڈیریویٹیوز شامل ہوتے ہیں. تو یہ سب اب ہم ڈیریویٹیوز اور ڈفرینشیل کیلکولس جو ہے وہ ہم کر چکے ہیں. ابھی جو پچھلے چیپٹرز ہم نے لیکچرز دیکھے اور جو اس کے کورسپونڈنگ چیپٹرز ہیں ٹیکسٹ میں, وہ ہم سب دیکھ چکے ہیں, بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں, کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے, اور اس کی اپلیکیشنز بھی ہم نے دیکھی پچھلے لیکچر میں, بلکہ کافی انٹرسٹنگ ٹاپکس تھے جس میں ہم نے دیکھے مین ویلی تھیورم وغیرہ اور رولز تھیورم. اس میں ایک ایگزامپل بھی کی تھی بڑی اچھی سی, جو مجھے تو بہت پسند ہے, میں بار بار اسی کو دہراتا ہوں کیونکہ اٹس سچ اے نائس ایگزامپل. لیکن یہ کہ وہ جو ہم نے کہا تھا کہ میں ٹریول کرتا ہوں یہاں سے اسلام آباد تک آن اے بس, اینڈ اس کے اندر ایکسلریشن کی بات آئی تھی کہ ایٹ ون پوائنٹ ڈیورنگ the journey acceleration of a bus has to be of that bus has to be zero somewhere. تو یہ رولز تھیورم کی اپلیکیشن تھی جو ہم نے ریئل لائف میں کر دی تھی. تو اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل. اس میں یہ ہے کہ اس کو اگر آپ غور سے سوچیں اس کے بارے میں, تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیر آر فلاسافیکل امپلیکیشنز آف دس تھیورم اینڈ پرٹیکولرلی آف دس ایگزامپل. پھر ہم نے ایک اور ایگزامپل بھی میں نے شاید مینشن کی تھی کہ وہ ذرا ہائر لیول کی تھی, جس میں میرے خیال سے یہ کہا تھا کہ اگر دو ایک کنٹینیوس فنکشن, جس میں ہم نے بیسکلی ایک کہا تھا کہ ایک اسفیئرز ہوتے ہیں, یعنی بالز جنہیں ہم کہہ لیں, جو میتھمیٹکلی ان کو اگر آپ دیکھیں اسفیئرس کو یا بالز کو, تو ان کے اوپر کچھ باتیں کی جا سکتی ہیں. اس میں ایک بات یہ تھی کہ کنٹینیوس فنکشنز کچھ ہوتے ہیں جو ایک اسفیئر سے اپنے ایک اسفیئر سے دوسرے اسفیئر میں میپ کرتے ہیں چیزوں کو, یا اسی اسفیئر سے اپنے آپ کے اندر. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اس کی کچھ ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی کہ جی آن دا پلانٹ ارتھ ایٹ اینی گیون مومنٹ ان ٹائم دیر آر 2 points آن دا پلانٹ ویئر ٹیمپریچر اینڈ ایئر پریشر آر دا سیم. تو اس میں یہ تھا کہ وی ڈونٹ نو وچ دوز 2 points آر, بٹ اٹس گارنٹیڈ دیٹ دیٹس دا کیس. تو یہ اس طرح کی کچھ باتیں تھیں جو میتھمیٹکس میں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آبویسلی دیز آر ویری انٹرسٹنگ. یعنی یہ سوچنے والی بات ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ وائی از اٹ گارنٹیڈ کہ آن دا پلانٹ ارتھ دیر 2 places 2 points واٹ ایور دے مے بی یو ول ہیو ٹیمپریچر اینڈ ایئر پریشر دا سیم. تو ایک تو یہ کہ جی کیوں گارنٹیڈ ہے, اس کے بہت ایک بڑے لمبا چوڑا سوال ہے, اس کے اوپر کافی ریسرچ کی جا سکتی ہے اور کی بھی گئی ہے یقیناً. اس کے علاوہ ایک یہ سوال بھی ہے کہ اس کی اپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے, یعنی اور کریٹو لوگ جو ہوتے ہیں کریٹو تھنکنگ کرتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے کہ جی ہاؤ ٹو اپلائی دیز بیوٹیفل آئیڈیاز فرام میتھمیٹکس ٹو پریکٹیکل تھنگس, کہ جی ہم پریکٹیکلی کیسے ان کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں فار بینیفٹ, اور اس کے علاوہ آل سارٹس آف بینیفٹس بیسکلی. تو خیر یہ کچھ چند باتیں تھیں جو ہم نے دیکھی ڈفرینشیل کیلکولس میں, اور اس میں یہ تھا کہ آئی ہوپ یو اپریشیٹڈ کہ کیسے ان کو ہم اپلائی کرتے ہیں. جب آپٹیمائزیشن کی پرابلمس بھی کی تھیں تو اس وقت بھی آئی ہوپ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی دیٹ واز اے ویری ریمارکیبل تھنگ وی کوڈ ڈو. وی کوڈ ٹاک اباؤٹ سو مینی تھنگز. یعنی ریئل لائف میں بزنس میں جب ہم انڈسٹری میں اگر کہیں کوئی بزنس لگانا چاہیں تو وی وانٹ ٹو آپٹیمائز اور منیمائز اور میکسیمائز کاسٹ. ظاہر ہے کاسٹ کو تو منیمائز ہی کرنا چاہیں گے, لیبر ایفیشنسی کو میکسیمائز کرنا چاہیں گے. تو پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں چیزوں کو اگر کوانٹیٹیز کو آپ فنکشن کے طور پہ لکھ دیں, اور پرٹیکولرلی کنٹینیوس فنکشن کے طور پہ, دین وی سو دیٹ وی کوڈ بیسکلی ڈو اینی تھنگ وی وانٹیڈ ٹو یوزنگ دی ایکسٹریم ویلی تھیورم. بڑا زبردست تھیورم تھا. اور اس کے علاوہ ایک اور تھیورم تھا جو ہم نے دیکھا تھا جس میں ہم میکسیمائزیشن کے حوالے سے جو تھا. تو یہ سب ہم نے دیکھی چیزیں, اور آئی تھنک یو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کہ دیر از سم تھنگ ٹو میتھمیٹکس. میتھمیٹکس از ناٹ اے ڈرائی سبجیکٹ. At least it should not be after you've taken this course, and I hope that's what I will be able to convey to you. If nothing else,
کہ میتھمیٹکس از ناٹ سم تھنگ ڈرائی اینڈ یوز لیس. اٹس ایکچولی دی سائنس, اٹس دی کوئین آف سائنسز اینڈ اٹ شوڈ بی گیون ڈیو ریسپیکٹ. اچھا جی, یہ تو آج کی ہو گئی تھوڑی سی انٹروڈکٹری بات. اب آج کے ٹاپک کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب یہ بات نکلی تھی کہ جی شروع کیا تھا میں نے کہنا کہ جی ڈفرینشیل کیلکولس ہم کر چکے ہیں, ٹھیک ہے جی, ہو چکا ہے. اب دوسرا کیلکولس کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے اینٹی ڈیریویٹوس کا, یعنی ڈیریویٹوس کا جو اینٹی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اب ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں, یعنی ان کا الٹ ایک طرح سے ڈیریویٹوس کا. ویل سی واٹ دیٹ مینس. اس کو ہم بلکہ انٹیگریشن بھی کہتے ہیں, وی کین کال اٹ انٹیگرل. یعنی اگر ہم کہیں کہ جی ایک فنکشن ہے اس کا اینٹی ڈیریویٹو معلوم کرنا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا, ویل سی واٹ دیٹ مینس. کچھ ٹرمینالوجیز ہوں گی اینڈ اسٹف لائک دیٹ. اور آف کورس اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ واٹ ایگزیکٹلی ڈز دی اینٹی ڈیریویٹو مین. دیر ول بی ٹو میننگس ویل گیٹ آؤٹ آف دس لیکچر فار دی اینٹی ڈیریویٹوز. ایک جیومیٹریکل انٹرپریٹیشن ہوگی اور ایک تھیوریٹیکل ہوگی, اور ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتی ہے. تو آئیے اس کو پہلے سمرائز کر لیتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں کیا ہم بات چیت کریں گے. تو انٹیگریشن کی بات ہم کریں گے, ٹاپک لیکچر کا یہی ہے انٹیگریشن. تو اس میں ہم بیسکلی ویل اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دی ادر میجر کیلکولس پرابلم, اینڈ دیٹ بیسکلی اف یو ریمبر واز دی ایریا پرابلم. سو ویل سی ہاؤ وی کین بیسکلی فائنڈ ایریاز آف سرٹن بیسکلی شیپس in which you can't actually find the area using standard methods. یعنی standard method سے کیا مراد ہے, standard method سے مراد ہے کہ جی using geometric shapes like squares, circles یا polygons of that sort. تو یہ different kind کی type of shapes ہوں گی, اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کا ایریا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا جناب ایریا پرابلم. پھر ہم اینٹی ڈیریویٹوز کی بات کریں گے کہ واٹ آر اینٹی ڈیریویٹوز. وہی پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جو اینٹی ڈیریویٹوز ہوتے ہیں, وی آلسو کال دیم دا پروسیس آف فائنڈنگ اینٹی ڈیریویٹوز. ویل سی واٹ دے آر اینڈ دین ویل سی دیٹ دا پروسیس انوالوڈ ان فائنڈنگ دی اینٹی ڈیریویٹوز از کالڈ انٹیگریشن. انٹیگریشن کیا ہوتی ہے وہ بھی دیکھیں گے. پھر جی انٹیگریشن کے کچھ فارمولاز ہوں گے, ویل سی واٹ دا انٹیگریشن فارمولاز آر. پھر ایک چیز ہم دیکھیں گے کالڈ دی انڈیفینٹ انٹیگرل. Whatever that means for now, we'll see what that is. And at the end, we'll see the properties of the indefinite integral. Area problem سے start کرتے ہیں کہ what is the area problem? So let's talk about that. اس میں area problem کی بات وہی ہے کہ جی ابھی میں نے شروع میں جیسے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ area معلوم کرنے کی جو ایک desire ہے کہہ لیں انسانیت کے ساتھ ہے کافی عرصے سے. Like throughout history, people have been, scientists, mathematicians have been involved in trying to find areas of particular type of shapes and stuff. Shapes, of course. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ پریکٹیکل ایشوز تھیں کہ بھائی اگر آپ کو کوئی چیز بنانی ہے, یعنی اگر آپ کو گھر بنانا ہے, پرانے زمانے کی بات ہے, تو اس میں آپ اگر اسکوئر گھر بنائیں گے تو کتنا ایریا کورڈ ہوگا, کیا اس کا حساب کتاب ہوگا. تو یہ بیسک جو ایشوز تھیں اس کی وجہ سے پیپل اسٹارٹڈ ڈیولپنگ دیز آئیڈیاز آف فائنڈنگ ایریاز آف بیسک شیپس, یعنی 2 ڈائمینشنل شیپس. ظاہر ہے ایریا کی بات ہوتی ہے تو 2 ڈائمینشن میں ہی ہوتی ہے. اگر آپ تھرڈ میں چلا جائیں تو یو ٹاکنگ اباؤٹ والیوم, ٹھیک ہے جی. تو ہم والیوم کی بات نہیں کریں گے ابھی, ویل جسٹ ٹاک اباؤٹ 2 ڈائمینشنل فلیٹ شیپس جس کی ہم کہیں گے کہ جی ہم اس کا ایریا معلوم کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک مزیدار سی بات میں نے جب ذکر کیا ابھی کہ آپ جب 2 ڈائمینشنل اور 3 ڈائمینشنل کی بات ہوئی تو یہاں پہ کچھ تھوڑا سا آپ نے سوچا ہوگا کہ جی یہ جو 3 ڈائمینشن میں والیوم کیسے ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے میتھمیٹکس کا. اٹس ریئلی سم تھنگ ٹو تھنک اباؤٹ کہ جی آپ جب 1 ڈائمینشن میں ہوتے ہیں, یعنی بیسکلی اگر آپ کے پاس ایک لائن ہے, سیدھی لائن, صرف ایک لائن, تو تھیوریٹیکلی اسپیکنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ 1 ڈائمینشنل لائن ہے. تو اگر اور عام طور پہ میتھ میں جب بھی آپ لائن دیکھتے ہیں تو ایزمپشن یہ ہوتی ہے کہ لائن 1 ڈائمینشنل ہے, اس کی صرف اور صرف لینتھ ہے, تھکنس کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے تھکنس ہماری نظر میں تو ہے کیونکہ ہم نے ڈرا کی ایک پیپر پہ, لیکن تھیوریٹیکلی وی آر اسیومنگ دیٹ اٹ ہیز نو تھکنس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لائن اگر آپ کے پاس ہے تو یو کین اونلی فائنڈ دا لینتھ آف دیٹ لائن. اور اگر اس لائن کو, جیسے اگر یہ آپ کے پاس لائن تھی, اس کو آپ اس کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں ان سے آپ پرپینڈیکولر موو کریں اوپر کی طرف, یعنی اور ہر پوائنٹ سے لائن پہ, تو کیا آتا ہے آپ کے پاس ایک شیپ آتی ہے, یو گیٹ اے اسکوئر, ٹھیک ہے جی. تو اب ایک دم سے آپ دیکھیں کہ لائن سے جہاں پہ لینتھ تھی اب آپ کے پاس ایک اسکوئر آ گیا, اور اسکوئر کے اندر
now you can talk about the area of the square. تو in a sense really جب length کی بات کی تھی تو length was a one dimensional area, you can say that. اور تھرڈ ڈائمینشن میں ہم نے کہا تھا کہ جی والیوم جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ایریا ہے. تو ریئلی کوشچن یہ ہے کہ یہ کوئی زیادہ جنرل کانسیپٹ ہے جس کو ہم نے 2 ڈائمینشنز میں ہم ایریا کہتے ہیں, 3 ڈائمینشن میں والیوم کہتے ہیں, 1 ڈائمینشن میں لینتھ کہتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اب یہاں پہ وہی بات ہوتی ہے کہ وائی شوڈ وی اسٹاپ ایٹ دا تھرڈ ڈائمینشن. اگر یعنی آپ کے پاس ایک اسکوئر آ گیا, اس کا آپ نے ایریا معلوم کر لیا. اب اگر آپ کے پاس اسکوئر ہے ایسے کر کے, اینڈ اف یو امیجن کریں یہ میرے ڈیسک کے اوپر لائے کر رہا ہے, اٹس جسٹ ٹوٹلی فلیٹ. تو اس کو اگر ہم ریس کریں ایسے پرپینڈیکولر ٹو دا اسکوئر, بہت سارے اسکوئرز ایسے ڈرا کریں کنٹینیوس فیشن میں, تو آپ کے پاس ایک کیوب آ جاتا ہے. کیوب کی ہم جب ہمارے پاس کیوب آتا ہے تو دین وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ والیوم, یعنی اس کے کیوب کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے میٹر ہولڈ کرنے کی, یا کوئی سالڈ یا کوئی چیز آپ بھریں اس میں, تو ہاؤ مچ از دیٹ کیپیسٹی. تو ایریا جو ہے وہ والیوم بن چکا ہے تھرڈ ڈائمینشن میں. اب وہاں پہ کیوں رکیں؟ وائی ڈونٹ بی گوئنگ ٹو دا فورتھ ڈائمینشن. پتہ نہیں میں نے اس کے بارے میں شاید ذکر کیا ہو کہ نہیں کیا ہو, لیکن یہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کیوب آ گیا ہے تو اس کیوب کو آپ فورتھ ڈائمینشن میں کیسے لے کے جائیں گے؟ ہاؤ وڈ یو گیٹ, جیسے ہم نے 1 ڈائمینشنل لائن سے اسکوئر بنایا, اسکوئر سے پھر ہم نے ایک کیوب بنایا, کیوب سے ہم کوئی ایک 4 ڈائمینشنل کیوب بنا سکتے ہیں, یعنی جیسے عام طور پہ ہائپر کیوب بھی کہا جاتا ہے میتھمیٹکس میں. تو وہ کیسے بنے گا؟ بن سکتا ہے. آپ کیوب کی جتنی بھی ڈائریکشنز ہیں, فیسز ہیں, ان سے 90 ڈگری پرپینڈیکولر آؤٹ ورڈ موو کریں گے تو یو ول گیٹ اے 4 ڈائمینشنل ہائپر کیوب. اب یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ کہ ٹھیک ہے 90 ڈگری پہ موو تو کریں گے, لیکن موو کہاں کریں گے؟ یو ول موو ان ٹو دی 4th ڈائمینشن. اور 4th ڈائمینشن کیا ہوتی ہے؟ ویل ایز کریچرز آف 3 ڈائمینشنز وی ڈونٹ نو. ہم اس کی طرف پوائنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. ہم صرف اور صرف 3 ڈائمینشنز میں باتیں کر سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں, یہ فزیکلی. لیکن میتھمیٹکلی وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ ٹو. یعنی میتھمیٹکلی میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤ ٹو موو ان ٹو دا 4th ڈائمینشن. تو 4th ڈائمینشن میں اگر آپ کے پاس ایک کیوب آ گیا, ہائپر کیوب, تو اس کا بھی ہم ایک والیوم کی بات کر سکتے ہیں, تو اس کو ہم ہائپر والیوم کہہ سکتے ہیں. تو پوائنٹ یہ, مقصد یہ کہ یہ بڑے انٹرسٹنگ آئیڈیاز ہیں. اور کیلکولس کی جو ابھی ہم ٹاپک پہ شروع کریں گے, ایریا کی پرابلم جس سے میں نے بات شروع کی تھی, اسی میں یہ ہے کہ آگے چل کے جب آپ ملٹی ویریٹ کیلکولس کریں گے تو یہی ایریا پرابلم جو ہوگی, جو ہم ابھی دیکھیں گے کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اس میں انٹیگریشن کیا رول پلے کرتی ہے. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ انٹیگریشن ہی والیوم کو میجر کرنے میں ہیلپ کرے گی 3 ڈائمینشنز میں. اور پھر 3 ڈائمینشن میں کیا, بلکہ ہم n ڈائمینشنز, یعنی کوئی بھی نمبر لے لیں n, آپ 9 ڈائمینشن ہو کچھ بھی ہو, اس میں آپ ایک 9 ڈائمینشنل آبجیکٹ کا والیوم معلوم کر سکتے ہیں. تو خیر, آئی ہوپ دیٹ واز انٹرسٹنگ. یہ باتیں کرنا تو آسان ہوتی ہیں, فلسافیکل باتیں, بٹ دیز آر انٹرسٹنگ تھنگس ٹو ڈو. خیر, یہ باتیں ہو گئیں. اب ہم واپس جاتے ہیں اپنی فی الحال جو بیسکس کانسیپٹ جو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, ایریا پرابلم کی. تو لیٹ می رائٹ ڈاؤن سم تھنگ, آپ اس کو دیکھ لیجئے کہ اب ایریا پرابلم کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ہم کیا جاننا چاہتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گیون اے کنٹینیوس اینڈ نان نیگیٹو فنکشن آن این انٹرول, particularly a closed interval a b, find the area between the graph of the function f and the interval a b on the x axis. تو یہاں پہ ایک نئی ٹرمینالوجی ہے, نان نیگیٹو فنکشن. واٹ از اے نان نیگیٹو فنکشن؟ یہ بیسکلی ایسا فنکشن ہے, نان نیگیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ویلیوز جو 0 سے بڑی ہوں یا 0 کے برابر ہوں. تو ایف آف ایکس اگر نان نیگیٹو ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ویلیوز جو ہیں وہ 0 ہوں گی یا اس سے بڑی ہوں گی, نیگیٹو نہیں ہو سکتی. دیٹس بیسکلی واٹ نان نیگیٹو از. اور یہ جو ہم نے ابھی پرابلم دیکھی کہ دیٹس بیسکلی واٹ وی روٹ ڈاؤن کہ جی ایریا پرابلم یہ ہے, تو اس کا ایک پکچر بنا لیتے ہیں. پکٹوریل آئیڈیا ذرا زیادہ اچھا رہتا ہے ہمیشہ. تو لیٹس لک ایٹ دیٹ. اس میں دیکھیے کہ آپ کے پاس ایک گراف ہے, ہیئر از دی ایکس وائی ایکسز, ایک انٹرول ہے a کاما b, اور اس میں ایک گراف بنا ہوا ہے y equals f of x, اور اس کے جو نیچے جو ایریا ہے کنفائنڈ بائی on the top by the graph of the function and at the bottom by the interval, یہ اور on the sides by a and b, یہ ایریا ہم معلوم کرنا چاہیں گے بیسکلی. تو یہ بیسکلی ایریا پرابلم ہے. اب اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, یعنی یہ جب آپ نے بھی پکچر دیکھی, اس میں جو ایریا ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, اٹس اے ویری اسٹرینج لکنگ شیپ, 2 ڈائمینشنل شیپ ہے. اٹس ناٹ اے اسکوئر, اٹس ناٹ اے ٹرائنگل, اٹس نتھنگ, نو پالیگون, اٹس ناٹ ایون اے پالیگون آف اینی سورٹس وی ہیو سین. تو یہ ذرا مشکل ہوگا اس کا ایریا معلوم کرنا, لیکن ہم معلوم ضرور کرنا چاہیں گے. تو کیسے کرتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں.
اس میں ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سب سے پہلا تو جو ابھی آپ نے تصویر دیکھی اس میں یہ تھا کہ اے اور بی کے درمیان ایک انٹرول ہے اور اس انٹرول نیچے جو ہے وہاں پہ باٹم پہ انٹرول ہے, ٹاپ پہ ایک فنکشن کا گراف ہے, اور ان دونوں کے درمیان جو وہ ہے ایریا ہے اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے. تو اب ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اس ڈیولپ کرنے کے لیے اس کانسیپٹ کو اس کو تھوڑا سا جنرلائز کرتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ جو رائٹ ہینڈ پوائنٹ تھا انٹرول کا بی ایک پرٹیکولر کانسٹنٹ ویلو تھی, اس کو ایک ویریبل کا طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. انسٹیڈ آف بی لیٹس اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دی انٹرول کلوزڈ انٹرول اے آل دا وے ٹو ایکس, یعنی ایکس جو ہے اٹ ول بی جسٹ سم نمبر جس کو ہم ویلو اسائن کریں گے تو یہ ہمیں وہاں تک کا ڈسٹینس مل جائے گا. یعنی اس کی بھی ایک پکچر بنا لیتے ہیں اینڈ یو ول سی واٹ آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو اب تصویر آ رہی ہے آپ کے پاس, میں نوٹ کیجئے کہ یہ وہی گراف ہے آن دا ٹاپ, ایٹ دا باٹم جو آپ کے پاس انٹرول ہے یہ اے سے بی کی بجائے اب اے سے ایکس تک ہو گیا, اور بیچ میں جو آپ ایریا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کو لکھا ہوا ہے ایز اے آف ایکس. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بیسکلی اب جو ڈسٹینس ہے وہ جو آپ کا ایریا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک کانسٹنٹ ایریا نہیں ہے بلکہ اٹس اے چینجنگ ایریا, یعنی جو ویلو آپ ایکس کو اسائن کریں گے بیچ میں جو ایریا آئے گا اٹ ول ڈیپینڈ آن واٹ دیٹ ایکس ویلو از, لہذا جو ایریا ہوگا اٹس ناؤ ٹریٹڈ ایز اے فنکشن آف دیٹ نمبر اور دیٹ ویریبل ایکس. تو یہ ایک طرح سے مطلب اگر ایریا جو ہے ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے, یعنی اگر یہ آپ کا گراف بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, آن دا ٹاپ ایٹ دا باٹم ہیئرز دا ایکس ایکسس, یہاں پہ اے ہے اور آپ یہاں پہ آپ کا ٹاپ پہ گراف ہے ایسے کر کے, تو آپ ایک طرح سے ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں ایریا انڈر دا گراف ابو دی ایکس ایکسس آل دا وے ٹو دا پوائنٹ ایکس. جہاں پہ میں کہوں گا جی ایکس رکے, یہاں پہ اگر رکتا ہے تو آپ اتنا ایریا معلوم کر رہے ہیں, اگر ایکس کو میں تھوڑا اور باہر لے جاؤں تو اب اتنا ایریا آ گیا میرے پاس, تو یہ جتنا میں باہر ایکسٹینڈ کروں گا ایکس کو آگے پیچھے, دیٹس ہاؤ مچ ایریا آئی ول ٹریس آؤٹ اینڈ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ. تو ایک طرح سے ہم اس طرح سے ویو کر رہے ہیں, اینڈ ناؤ ایریا از اے فنکشن آف ایکس. تو لیٹس سی ہاؤ وی کین ڈیولپ دس فردر. اچھا, اب یہ تو ہم جو بات شروع کی ہم نے اس میں یہ ہے کہ اس کا کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, تھوڑا سا اتنی لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا جیسے میں نے پہلے کچھ لیکچرز میں کیا تھا, کیونکہ ان لوگ جو کیریکٹرز انوالوڈ ہیں ان کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں پہلے. آئزیک نیوٹن جن کا ہم نے میتھڈ دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں, اور ایک جو فرینچ میتھمیٹیشین تھے لیبنٹس. تو یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ آتے ہیں جب بھی کیلکولس کی بات ہوتی ہے, تو ان دونوں کے نام ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ آتے ہیں کیونکہ دے آر بوتھ credited for being the developers of calculus basically, and truly so, they were the ones who initiated a lot of things in calculus. تو یہ جو ابھی ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے, تو اب یہ یاد رکھیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایریا معلوم کر لیں کسی طرح سے, یہ جو ہم نے دیکھا کرو کے نیچے, گراف کے نیچے اور ایکس ایکسس سے اوپر والا, اس کو معلوم کرنا ہے. تو نیوٹن اور لیبنٹس نے کچھ ڈیولپمنٹ یہاں پہ کی تھی, اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ دے ڈیڈ دس. ان دونوں کا آئیڈیا یہ تھا کہ اب ان نون کوانٹٹی جو ہے وہ ہے ایریا یا اے آف ایکس, تو اس کو کیسے معلوم کریں. تو یہ ایک بڑی کریٹو سی تھنکنگ تھی ان کی, اور ابھی ہم دیکھیں گے کیوں اتنی کریٹو تھی. کہ واٹ نیوٹن اینڈ لیبنٹس سیڈ واز دیٹ ٹو فائنڈ دی ان نون فنکشن اے آف ایکس, فرسٹ فائنڈ اٹس ڈریویٹو, فائنڈ دا ڈریویٹو آف اے آف ایکس, اینڈ دین سم ہاؤ یوزنگ دیٹ ڈریویٹو وچ یو ناؤ نو go backwards and find the area or the function a of x. That is it's kind of a not twisted but convoluted thinking, but that's how mathematics works. اس میں convoluted thinking involved ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے ایک چیز جو ان نون تھی اس سے ایک چیز معلوم کی اور پھر الٹا واپس جا کے وہی چیز معلوم کریں گے. تو یہ بیسکلی آئیڈیا ہے جو ہم یہاں پہ اب ڈیولپ کریں گے. ٹو فائنڈ the area function a of x, first find its derivative and then using the derivative find somehow a of x. اور جو بیچ میں somehow ہے وہ ہم دیکھیں گے کیا ہے. تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی آر وی ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ. یعنی اگر ہم ڈریویٹو معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اے آف ایکس کا تو وہ کیا ہوگا. ہمیں پتا ہے ڈریویٹو کی ڈیفینیشن, لیٹس لک ایٹ دس. یہاں پہ یہ ہے کہ جی اگر اے پرائم آف ایکس معلوم کرنا ہے یعنی ڈریویٹو آف اے آف ایکس, تو دیٹ از اکول ٹو لمٹ ایز ایچ گوز ٹو 0 آف اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ایچ. اور یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے اسیوم کرتے ہیں کہ ایچ از بگر دین گریٹر دین 0, یعنی یہ پازیٹو نمبر ہے اور نیگیٹو نمبر نہیں ہے.
تو اب یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو آ گیا. اب اس میں نوٹ کیجئے کہ کچھ جیومیٹرک انٹرپریٹیشن لیتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی لکھا دیکھا کہ جی اے پرائم آف ایکس جو ہے وہ لمٹ ہے ایز ایج گوز ٹو 0 آف اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس. یہ جو ٹاپ ہے اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس, یہ کیا چیز ہے؟ اس کی ایک جیومیٹرک پکچر بناتے ہیں تو تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا کہ بات کیا چیز ہو, کس چیز کی بات ہو رہی ہے. آئیے تصویر دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ بیسکلی جو تصویر ہے ہمارے پاس وہ ہے ایک ایسے فنکشن کی, یعنی ایک ایسی ہے کہ جو ایک اوپر آپ کے پاس گراف دیا ہوا ہے ایف آف ایکس کا اور نیچے ایکس ایکسس ہے, اور جو ٹاپ پارٹ تھا اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس, یہ ایک ایریا ڈیفائن کر رہا ہے وچ از دی ایریا وچ یو گیٹ وین یو سبٹریکٹ دی ایریا فرام اے ٹو دا فرام اسٹارٹنگ فرام اے آن دی ایکس ایکسس آل دا وے ٹو دا پوائنٹ ایکس پلس ایچ. یہ آپ کا ایریا ہو جائے گا اے آف ایکس پلس ایچ. اور دوسرا اس میں سے آپ سبٹریکٹ کر دیں ایریا اسٹارٹنگ فرام اے آل دا وے ٹو دا نمبر ایکس. تو یہ جب آپ سبٹریکٹ کریں گے تو آپ کے پاس جو ایریا آئے گا ریزلٹ وہ آپ کے سامنے ہے. دیٹس بیسکلی واٹ یو لوکنگ فار اینڈ دیٹس واٹ بیسکلی دا ٹاپ پارٹ ریپرزینٹس. تو یہ آپ کے سامنے تصویر آ گئی. آئی ہوپ دیٹ میکس سم سینس. اب یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, ہاؤ ڈو وی فائنڈ دس ایریا. یہ جو ٹاپ کا ہے اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس, اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے یا کسی طرح اپروکسیمیٹ کر لیں. معلوم کرنا تو دور کی بات ہے, ابھی لیٹس ٹرائی ٹو اپروکسیمیٹ اٹ. تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے کریں گے. اس میں نوٹ کیجئے کہ اگر آپ کا یہ جو تصویر ایک ہے آپ کے سامنے اور آ رہی ہے, جو اس میں ایریا معلوم کرنا تھا اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس, اس کو ہم اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں ایک ریکٹینگل سے جس کی آپ کے سامنے تصویر بنی ہوئی ہے. اس کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں وہ ہے لوور اینڈ پوائنٹ جو ایکس ہے اور جو اپر اینڈ پوائنٹ ہے وہ ایکس پلس ایچ ہے. تو یعنی جو تھکنس ہے اس ریکٹینگل کی وہ ہے جناب ایچ. ٹھیک ہے, اس میں ایک مڈ پوائنٹ معلوم کر لیتے ہیں اس کا ریکٹینگل کا, اور یہ مڈ پوائنٹ جو ہوگا یہ ٹچ کرے گا گراف کو y ایکولز ایف آف ایکس کے. تو یعنی جو یہ جو آپ کے سامنے ایک ہائٹ ہے اس ریکٹینگل کی بیسکلی وہ ہوگی ایف آف سی, یعنی جو سی پوائنٹ ہے مڈ پوائنٹ, اس پہ آپ ایویلویٹ کریں فنکشن کو تو آپ کو ہائٹ مل جائے گی اس ریکٹینگل کی. تو یہ بیسکلی اس طریقے سے آپ اس ریکٹینگل کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ریکٹینگل کی ہائٹ ہے اور وڈتھ ہے, بڑا آسان ہے اس کا ایریا معلوم کرنا, اٹس جسٹ ہائٹ ٹائمز وڈتھ. تو اس سے اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں ہم وہ جو ایریا ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کو لکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ اے آف ایکس پلس ایچ مائنس اے آف ایکس ڈیوائڈ بائی ایچ جو ہوگا اس کو اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں بائی دی ایریا آف دیٹ پرٹیکولر ریکٹینگل. تو یہ ٹاپ پہ تو آ جائے گا ایف آف سی ٹائمز ایچ, از جسٹ دی ایریا آف دا ریکٹینگل. لیکن یہ ہم اس کو ڈیوائڈ بھی کر رہے ہیں ایچ سے, تو ہم اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ایچ سے. تو ایف آف سی ٹائمز ایچ ڈیوائڈیڈ بائی ایچ آ گیا. یہ تو سمپل سی بات ہے کہ یہ تو برابر ہے ایف آف سی کے. تو لیٹس کال دس کیپٹل اے. اچھا جی, تو اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ اب یہ جو اپروکسیمیٹ کیا ہم نے وہ پرٹیکولر ایریا یوزنگ دس پرٹیکولر ریکٹینگل, تو اپروکسیمیشن ہے. ظاہر ہے ایریا کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ریکٹینگل میں تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن تھی. ریکٹینگل کا جو ایریا ہے وہ گراف سے اوپر بھی گیا ہوا ہے تھوڑا سا, تو وہ ایکسٹرا ہے اور ہمیں تھوڑا سا ایرر دے گا وہ. تو ایرر کو کیسے ہم ختم کریں؟ تو ایرر کو ہم ایسے ختم کر سکتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ جی ایچ جو ہے اگر وہ 0 کو اپروچ کرے تو کیا ہوگا, یعنی what happens if h approaches 0, یعنی جو تھکنس ہے ریکٹینگل کی if that goes to 0 what happens. Let's write this down. نوٹ کریں کہ that the error in the approximation from this rectangle which is basically given in this equation a will approach 0 as h goes to 0. So basically what we are saying is that the derivative of the function a of x, a prime x, equals limit as h goes to 0 of a of x plus h minus a of x divided by h. Well, that's equal to limit as h goes to 0 of f of c. اچھا جی, تو یہ آپ کا ایک کنکلوژن ہم نے ڈرا کی بیسکلی. اب اس میں نوٹ کریں کہ اگر h 0 کو اپروچ کر رہا ہے تو واٹس ہیپننگ ٹو c. نوٹ کریں کہ آف کورس ایز h اپروچز 0 c اپروچز x, چونکہ c مڈ پوائنٹ ہے تو وہ x کی طرف موو کرے گا. جیسے پوری تھکنس 0 ہوگی تو c جو ہے وہ x کی طرف موو کرے گا.
اور لیکن اس میں کورسپونڈنگ وائی ویلوز میں کیا ہوگا, یعنی کچھ وائی ویلوز کورسپونڈ کرتی ہیں ان ویلوز کو ایکس ایکسس پہ, تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا کہ چونکہ فنکشن کنٹینیوس ہم نے اسیوم کیا ہے تو ان میں کوئی بریک نہیں آئے گا, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایز ایج گوز ٹو 0 سی گوز ٹو ایکس اینڈ دین واٹ ہیپنس ٹو دی کورسپونڈنگ ویلو ایف آف سی, واٹ ہیپنس ٹو ایف آف سی. اگر سی ایکس کو اپروچ کر رہی ہے تو کنٹینیوس فنکشن ہے, تو دیر اٹ مسٹ بی دیٹ ایف آف سی اپروچز ایف آف ایکس, یعنی سی ایکس کو جا رہا ہے تو ایف آف سی ایف آف ایکس کو اپروچ کر رہا ہے. اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا ہم کہہ سکتے ہیں. اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لمٹ ایز ایج گوز ٹو 0 آف ایف آف سی equals f of x, and that implies that a prime of x is equal to f of x. تو جناب یہ بیسک آئیڈیا, یہ تھا سارا بیسک آئیڈیا جو ہمیں کنکلوڈ کرنا تھا. تو اس کو یعنی ہم نے کیا کیا, ہوپ فلی یو آر فالوئنگ دس, کہ ہم نے ایک طرح سے کچھ جو ڈریویٹو فنکشن تھا وہ ہم نے معلوم کر لیا ہے. یعنی ہمیں پتہ نہیں, معلوم نہیں تھا کہ جی ایریا فنکشن کیا ہے, لیکن ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کا ڈریویٹو فنکشن کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ایف آف ایکس. کیا ہمیں پتا ہے ایف آف ایکس کیا ہے؟ بالکل پتا ہے. بالکل اس لیے پتا ہے کہ وہی تو وہ فنکشن ہے جس کے نیچے کا ایریا ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. وی شوڈ نو دا اکویژن فار دیٹ فنکشن. تو اگر ڈریویٹو ہمارے پاس ہے ایریا کا اور ہمیں پتا ہے کہ وہ اس فنکشن کی برابر ہے جس کے نیچے ہم ایریا معلوم کر رہے ہیں, دین وی آر ڈن, وی آر ہیپیلی سیٹسفائڈ کہ آف کورس وی ہیو اچیوڈ سم تھنگ. یعنی ایک ان نون کوانٹٹی سے ہم نے ایک نون کوانٹٹی ڈرائیو کی ہے. تو لیٹ می پٹ اٹ ڈاؤن ایکچولی فارملی. The derivative of the area function a of x is the function whose graph forms the upper boundary of the region under which the area is to be found. یہ ایک بہت بڑی بریک تھرو تھی جو نیوٹن اور لیبنٹس نے بیسکلی اچیو کی تھی ان ٹرمز آف فائنڈنگ ایریاز. اور یہ واقعی اگر فلسافیکلی سوچیں, اندر فلسافیکل پوائنٹ ان میتھمیٹکس کے آپ کو نہیں معلوم کہ جی ایریا فنکشن کیا ہے, لیکن آپ اس کا ڈریویٹو معلوم کر سکتے ہیں. دیٹس ریمارکیبل. یعنی وہ ڈریویٹو ٹرنز آؤٹ ٹو بی واٹ؟ اٹ ٹرنز آؤٹ ٹو بی اے کوانٹٹی یو آلریڈی نو. اٹ از ایکچولی اے فلسافیکل تھنگ. ون مسٹ کوشچن, لائک ون مسٹ ونڈر, why is it that it turned out to be that function f of x itself? Something to think about. خیر, ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں and try to make these ideas more concrete. ایگزامپل جناب ہے کہ find the area of the region under the graph of the function f of x equals x square over the interval closed interval 0 and 1. تو یہ ہمیں بیسکلی معلوم کرنا ہے ایریا اس کے نیچے. اس کا ایک فگر بنا لیتے ہیں سو دیٹ وی گیٹ این آئیڈیا ایز ٹو واٹس گوئنگ آن. ایگزامپل بیسکلی یہی ہے. تو اس کا فگر آپ کے سامنے, اس میں دیکھ لیجئے کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ دی ایریا انڈر دی گراف آف ایف آف ایکس ایکوز ایکس اسکوئر اوور دی انٹرول 0 1. تو اب ہم اس کو کیسے معلوم کریں گے؟ ہم اس کو اسی طرح معلوم کریں گے جیسے ابھی ہم نے یہ تھوڑی سی تھیوریٹیکل بات کی تھی کہ بجائے 0 سے 1 تک جانے کے ہم جائیں گے فرام 0 ٹو دا ویریبل ایکس اور پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو آئیے کچھ کیلکولیشنز کرتے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے کہ سمپل سی بات ہے کہ جو اگر آپ 0 سے ایکس تک جا رہے ہیں کلوز انٹرول میں, تو فرام دا ڈسکشن وی آلریڈی ہیڈ ارلیئر, تھوڑی دیر پہلے, یہ صاف ظاہر ہے کہ جو ڈریویٹو ہے اس ایریا کا جو آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں انڈر دا کرو, اٹس بیسکلی کالڈ اے پرائم آف ایکس از اکول ٹو ایکس اسکوئر. تو یعنی یہ اس میں کوئی کیلکولیشن نہیں کی میں نے, آئی جسٹ یوز واٹ آئی جسٹ ڈیولپڈ فیو منٹس اگو. تھیوری جو ڈیولپ کی تھی وہ استعمال کیے کہ اے آف ایکس کا جو کوانٹٹی ہمیں نہیں معلوم اس کا ڈریویٹو ہمیں معلوم ہے. اٹس دا سیم فنکشن انڈر ہوز گراف آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ دا ایریا. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے فنکشن ایکس اسکوئر. تو اے پرائم آف ایکس ٹرنز آؤٹ ٹو بی دا فنکشن ایکس اسکوئر. اب مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں اے آف ایکس معلوم کرنا ہے, تو ہم کیسے معلوم کریں؟ سمپل سی بات ہے کہ اگر ڈریویٹو معلوم ہے تو ہمیں کوئی ایسا فنکشن ڈھونڈنا چاہیے اے آف ایکس کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ فار اے آف ایکس, جو ایسا ہو کہ اگر ہم اس کو ڈفرینشیٹ کریں یا اس کا ڈریویٹو معلوم کریں تو ریزلٹ جو ہے وہ ایکس اسکوئر آئے. اس کو تھوڑا سا پھر سے غور سے سن لیجئے کہ ہوا کیا. بیسکلی ہوا یہ کہ اے پرائم آف ایکس جو ہے ڈریویٹو وہ تو ہمارے پاس ہے ایکس اسکوئر, ہمیں اے آف ایکس معلوم کرنا ہے. تو اے آف ایکس ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا فنکشن ہوگا جس کا اگر ہم ڈریویٹو لیں یا اس کو اگر ہم ڈفرینشیٹ کریں تو ہمارے پاس ریزلٹ آئے ایکس اسکوئر.
اٹس گیون ٹو اس. تو اب ہمیں ایسا کوئی فنکشن معلوم کرنا ہے, تو ہاؤ ڈو وی فائنڈ دیٹ. فی الحال ہم نے وہ ٹیکنیک ڈیولپ نہیں کی ہے کہ جو ہمیں بتائے گی کہ وہ فنکشن کیسے معلوم کریں, لیکن گیسنگ ضرور کی جا سکتی ہے. یہاں پہ تھوڑی سی گیسز کر لیتے ہیں کہ کوئی ایسا فنکشن آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جو اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو اس کو اگر آپ ڈفرینشیٹ کریں تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ ایکس اسکوئر ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کیجیے. میرے ذہن میں تو ایک فنکشن ہے, ذہن میں کیا ہے, میں چیٹنگ کر رہا ہوں, میں لکھ کے لایا تھا اپنے لیے, تو ظاہر ہے آئی نو رائٹ, میں نوٹس پریپیئر کر کے لایا تھا. تو خیر یہ تھوڑا سمپل سا فنکشن ہے, تو آئی آلریڈی نو واٹ دی آنسر شوڈ بی. تو اگین دا کوشچن از, کوئی ایک ایسا فنکشن ڈھونڈیں جس کو اگر ڈیفرینشیٹ کریں تو ریزلٹ ایکس اسکوئر آئے. تو ہیئر از اے فنکشن, آپ دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے کہ دا فنکشن از اے آف ایکس ایکولز 1/3 ایکس ٹو دا پاور 3. تو یہ فنکشن ایک ایسا فنکشن ہے کہ اس کو اگر آپ ڈیریویٹو لیں تو آپ کا ریزلٹ کیا آئے گا دیکھ لیتے ہیں. ہمیں پتا ہے کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. 1/3 کانسٹنٹ ہے, اس کو باہر لے آئیے, ڈی اوور ڈی ایکس آپریٹر جو ہے وہ ایکس کیوب پہ لگا دیں, ریزلٹ آتا ہے 3x اسکوئر یوزنگ دا پاور رول. 3x اسکوئر ٹائمز 1/3, نیچے جب 3 ہے وہ کینسل ہو جائے گا اوپر والے 3 سے, ریزلٹ کیا آتا ہے ایکس اسکوئر. اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وی آر لوکنگ فار. تو یہ گیسنگ تھی, لیکن سمپل گیسنگ تھی. تو ہمارے پاس اب ایریا فنکشن کیا آ گیا, اے آف ایکس ٹرنز آؤٹ ٹو بی 1/3 ایکس کیوبڈ. تو یہ آپ کا جو ہے ایریا فنکشن ہے. اچھا, اب یہ ایریا فنکشن تو آ گیا, لیکن اب ہمیں معلوم کرنا تھا ایریا فرام 0 to 1. تو اب 0 to x جو ہم نے سپوز کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے انٹرول, اس میں x کی جگہ 1 ڈال دیجیے. دیٹ از اکویولنٹ ٹو سیئنگ دیٹ ان دا فارمولا دیٹ وی ہیو فار دا فنکشن a of x, سبسٹیوٹ دا ویلو x equals 1. تو اگر a of x جو ہے وہ 1/3 x to the power 3 ہے, اس میں 1 ڈال دیجیے x کی جگہ, ریزلٹ کیا آئے گا 1. تو I'm sorry 1/3 times 1 is 1/3. تو آپ کا بیسکلی جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ایریا انڈر دا کرو آف y equals x square from 0 to 1 is 1/3 units. What are those units? We are not concerned with that right now. We are concerned with just basically developing a way to find the area, and we just did that. اچھا جی, اب یہ بات بھی ہو گئی کہ ایریا کیسے معلوم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں اور اینٹی ڈیریویٹوز کی بات کرتے ہیں. یعنی اینٹی ڈیریویٹوز کیا ہوتے ہیں؟ دیز آر بیسکلی functions we are looking for, which when you differentiate you get a certain particular function that you want it to be. ایک طرح سے اس کی انفارمل سی ڈیفینیشن ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈیفینیشن کو فارملی. فارمل ڈیفینیشن ہے جناب کہ فنکشن کیپٹل ایف, لیٹس کال اٹ کیپٹل ایف, بگ ایف, is called an antiderivative of a function small f on a given interval if the derivative of the big capital F function f prime of x equals the small f of x for all x in that interval. تو جناب یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. بیسکلی تھوڑی سی ایبسٹریکٹ لگتی ہے, لیکن لیٹس ڈو اے فیو ایگزامپلس, تو ظاہر ہو جائے گا کہ ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ہے جی کہ کچھ فنکشنز ہیں آپ کے سامنے, 1/3 ایکس کیوبڈ, اس کے علاوہ 1/3 ایکس کیوبڈ پلس 2, اس کے علاوہ ایک اور فنکشن ہے 1/3 ٹائمز ایکس کیوبڈ مائنس پائی, اور ایک اور فنکشن ہے 1/3 ایکس کیوبڈ پلس سم کانسٹنٹ سی, یعنی سی کوڈ بی اینی کانسٹنٹ. تو اس میں نوٹ کیجئے کہ یہ سارے جو فنکشنز ہیں ابھی آپ کے سامنے آئے تھے, دیز آر آل اینٹی ڈیریویٹوز آف اے پرٹیکولر فنکشن, اینڈ دیٹ پرٹیکولر فنکشن از ایکس اسکوئر. یعنی اگر آپ ان سب کا ڈیریویٹو لیں تو ریزلٹ آئے گا ایکس اسکوئر. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو فنکشنز تھے دے ور اینٹی ڈیریویٹوز آف دا فنکشن ایف آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر, اینڈ دیٹس بیسکلی واٹ دا ڈیفینیشن واز سیئنگ آلسو. اور اچھا یہ بات بھی ہے نوٹ کرنے کی کہ یہ جو ہم نے ابھی ایگزامپل دیکھی, اس میں یہ سارے فنکشنز جو تھے یہ اینٹی ڈیریویٹوز تھے اس ایف آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر کے آن دی انٹرول -انفینٹی ٹو پازیٹیو انفینٹی. ایک بات اور بھی آپ نے نوٹ کی کہ کانسٹنٹس جو ہوتے ہیں وہ دے ڈونٹ میٹر. تو ان جنرل بیسکلی یو کین سے دیٹ اف ایف آف ایکس, کیپٹل ایف آف ایکس از این اینٹی ڈیریویٹو آف سم فنکشن small f of x, then capital F of x plus c is also an antiderivative of the small f of x function. اس کو لکھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیجئے آپ کے سامنے, اس کو بلکہ تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. If f of x is any antiderivative of small f of x on a given interval,
then for any value of c, the function f of x, capital F of x plus c is also an antiderivative of the small f function on that interval. Moreover, every antiderivative of the small f function on the interval is expressible in the form f of x plus c. تو یہ جناب آپ کی ایک تھیورم ہو گیا. اس میں کانسٹنٹس کا رول بھی پتہ چل گیا کیا ہوتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مزید غور بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایگزامپلس کریں گے تو اٹ ول بیکم کلیئر. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اچھا, اب ایک پروسیس اس میں ہے, یعنی بیسکلی اینٹی ڈیریویٹوز کو جو معلوم ہم کرتے ہیں تو اس میں ایک پروسیس انوالوڈ ہوتا ہے. یہ پروسیس جو ہوتا ہے, دا پروسیس آف فائنڈنگ اینٹی ڈیریویٹوز از بیسکلی واٹ از کالڈ انٹیگریشن. تو یہ انٹیگریشن کو ابھی ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کیا ہے. اس کو ظاہر ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کوئی ایسا فارمل طریقہ ہے, ایک میکینیکل طریقہ سم ہاؤ, جو ہمیں اینٹی ڈیریویٹوز معلوم کرنے کے لیے ہیلپ کرے. ظاہر ہے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ جی ایک گیون فنکشن کے اینٹی ڈیریویٹوز کیا ہیں, تو اس کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے جسے ہم انٹیگریشن کہتے ہیں. تو وہ یا اینٹی ڈفرینسیشن بھی کہلاتی ہے, لیکن عام اصطلاح میں انٹیگریشن استعمال ہوتا ہے. تو آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے کہا کہ جی اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے کیپٹل ایف such that d over dx of capital F of x equals some other function small f of x, then any function of the form capital F of x plus c is an antiderivative of the small f of x function. ٹھیک ہے جی, ابھی ایک تھیورم بھی دیکھا اس کا. اس کو لکھنے کے لیے ہم ایسے لکھیں گے, دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی جو نوٹیشن ہے وہ ہے ایک لمبا سا ایک سائن ہوتا ہے, اس کو انٹیگرل سائن کہتے ہیں. اٹس بیسکلی an elongated form of the letter s, and we write integral f of x dx equals capital F of x plus c. تو یہ اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے پڑھتے ہیں کہ جی بیسکلی یہ جو ابھی سمبل دیکھا ہم نے, آئیے اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے اسکرین پہ دیکھا تھا کہ integral f of x dx equals f of x plus c. This is read as the indefinite integral of f of x equals f of x, یعنی capital F of x. یہاں پہ f اور چھوٹا f اور بڑا f تھوڑا کنفیوزنگ ہے, لیکن if you see it written down I think it will make sense. اچھا, یہ دیکھیے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ جو تھی اس اکویژن کی جس میں کیپٹل ایف فنکشن ہے وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے, وہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے ان سینس آن دا کیپٹل سی کانسٹنٹ فنکشن, کانسٹنٹ نمبر. تو یہ چونکہ انسپیسیفائڈ ایک کوانٹٹی ہے تو اس کو دیٹس وائی وی کال دس دی انڈیفینٹ انٹیگرل. دیٹس دا ریزن وائی وی کال اٹ انڈیفینٹ. اور جو سی ہوتا ہے کیپٹل سی, اس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں دی کانسٹنٹ آف انٹیگریشن. جسٹ ٹرمینالوجی وی شوڈ ٹیک کیئر آف رائٹ ناؤ. تو آئیے ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں پھر ایک. لیٹس ڈو این ایگزامپل ود دا ٹرمینالوجی وی ہیو انٹروڈیوس سو فار. لیٹس لک ایٹ دس ایگزامپل. ایگزامپل ہے جی کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ جو فنکشن ہے اسمال ایف آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر, اس کے اینٹی ڈیریویٹوز جو ہیں وہ ہیں اس فارم کے کیپٹل ایف آف ایکس ایکولز 1/3 ایکس ٹو دا پاور 3 پلس سی. سو ود دا ٹرمینالوجی وی ہیو انٹروڈیوس سو فار وی کین رائٹ ڈاؤن انٹیگرل آف ایکس اسکوئر ڈی ایکس ایکولز 1/3 ایکس ٹو دا پاور 3 پلس سی. اچھا, اس میں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جو انٹیگرل فنکشن, انٹیگرل کے بعد فنکشن آتا ہے اور پھر ایک ڈی ایکس لکھا ہوا آتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ اس کو تھوڑا, اس کے کافی ڈیپ میننگ ہے ان اے سینس, لیکن اس کو ابھی ہم اگنور کر دیں گے اس ڈیپ میننگ کو. صرف یہ کہہ لیتے ہیں کہ ڈی ایکس جو ہے فی الحال اٹ بیسکلی سروس ٹو آئیڈینٹیفائی دی انڈیپینڈنٹ ویریبل انوالوڈ ان دا پروسیس آف فائنڈنگ دی اینٹی ڈیریویٹو. یعنی اگر ڈی ایکس لکھا ہے تو ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوگا وہ ایکس ہوگا. اگر ڈی ٹی لکھا ہے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوگا وہ ٹی ہوگا. اگر ڈی ایس لکھا ہوتا تو انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوتا وہ ایس ہوتا. اٹس جسٹ دیٹ فار ناؤ کہ ڈی ایکس آئیڈینٹیفائز دی انڈیپینڈنٹ ویریبل. اچھا, اب انٹیگریشن کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی. اب سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو وی انٹیگریٹ, ہاؤ ڈو وی فائنڈ اینٹی ڈیریویٹوز. تو اس میں یہ ہے کہ اس کا کچھ فارمولاز ہیں, کچھ بیسک. آفن جو یہ پروسیس ہوتا ہے اٹس اے گیس ورک, یعنی گیسنگ کے تھرو ہم یہ کرتے ہیں. اس کو فارملی ہم آگے چل کے ڈیولپ کریں گے کہ پراپرلی کیسے کیا جاتا ہے, لیکن اس وقت یہ گیسنگ گیم ہے. اس میں یہ ہے کہ تھوڑے سے کچھ فارمولاز ہیں جو ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹیبل میں, یہ بک میں بھی ہیں آپ کی, اور ان کو ہم یوز کریں گے فار فردر ڈوئنگ فردر ایگزامپلس. تو آئیے دیکھتے ہیں ان کو. یہ جناب آپ کے سامنے ٹیبل ہے, اس میں کچھ فارمولاز دیے ہوئے, یہ آپ دیکھ لیجئے. دیز آر بیسک ڈیریویٹو فارمولاز آف سم بیسک فنکشنز اینڈ دی ایکویولنٹ انٹیگریشن فارمولاز.
تو یعنی آپ کو بتا رہے ہیں کہ کون سے فنکشنز کا کون سا اینٹی ڈیریویٹو ہے. تو یہ اٹس ویری ہیلپ فل ٹو لک ایٹ دیز اینڈ وی کین یوز دیز ایکچولی رائٹ ناؤ. تو یہ سب جو ٹیبل میں ہم نے ابھی فارمولاز دیکھے ان کو استعمال کرتے ہیں ٹو ایکچولی ڈو این ایگزامپل. تو آئیے ایک ایگزامپل کرتے ہیں, کچھ 3-4 ایگزامپل ایک ساتھ کرتے ہیں. لیٹس سی. سب سے پہلے تو یہ کہ ٹیبل سے ظاہر سی بات ہے کہ جو ایکس اسکوئر فنکشن تھا تو اس کا انٹیگرل جو ہوگا انٹیگرل ایکس اسکوئر ڈی ایکس ایکولس ایکس کیوب ڈیوائڈ بائی 3 پلس دا کانسٹنٹ سی, یعنی کوئی بھی نمبر کانسٹنٹ ہو سکتا ہے. یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ایکس کیوب کا انٹیگرل معلوم کریں تو انٹیگرل ایکس کیوب ڈی ایکس جو ہوگا وہ فرام دا ٹیبل اٹس آبویس کہ اٹ شوڈ اکول کیا ہونا چاہیے, اٹ شوڈ بی ایکس ٹو دا پاور 4 ڈیوائڈ بائی 4 پلس سی. اور سملرلی 1 اوور ایکس ٹو دا پاور 5 کا انٹیگرل جو ہوگا اس کو اگر آپ لکھ لیں ایز ایکس ٹو دا پاور -5 ڈی ایکس تو یہ ہو جائے گا 1 اوور 4 ایکس ٹو دا پاور 4 پلس سی. اچھا جی, یہ تو کچھ ایگزامپلس بھی ہو گئی. اب انڈیفینٹ انٹیگرل کی کچھ پراپرٹیز ہیں جن کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پھر ہم آگے چل کے اور استعمال کریں گے فار ویریس ریزنس. یعنی اگر آپ کو یاد ہو ڈریویٹو کی جب بات کی تھی تو کچھ پراپرٹیز تھیں ڈریویٹوز کی جو ہم نے دیکھی تھیں اور پھر ایک فار گرانٹیڈ لے لی تھی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ان کو استعمال کریں گے. سملرلی انٹیگرلس کی بھی ایسی کچھ پراپرٹیز ہیں, ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ان کو تھیورم کی فارم میں لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ڈی اوور ڈی ایکس آف دی انٹیگرل آف ایف آف ایکس ڈی ایکس جو ہے وہ برابر ہے ایف آف ایکس کے. یہ جو ہم نے ابھی دیکھا کہ انٹیگرل آف ایف آف ایکس ڈی ایکس کا اگر آپ ڈریویٹو لیں تو آپ کے پاس واپس وہی فنکشن آتا ہے ایف آف ایکس جس کا آپ انٹیگرل لے رہے تھے. ظاہری سی بات ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ کیا جو بنا وہ یہ ہے کہ ڈفرینسیشن اینڈ انٹیگریشن آر opposites of each other, they cancel each other in a sense. یعنی جو کام انٹیگریشن کرتی ہے اس کو الٹ کر دیتی ہے ڈفرینسیشن, اور جو کام ڈفرینسیشن کرتی ہے اس کو الٹ کر دیتی ہے ڈیریویشن یا ڈفرینسیشن. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک یہاں کا اس فارمولے کا مقصد تھا. اب اس کا یہ تھیورم دیکھ لیتے ہیں جس میں پراپرٹیز دی ہوئی ہیں انٹیگریشن کی. اس میں جناب یہ تھیورم ہے آپ کے سامنے. سمپل سے فیکٹس ہیں کہ اگر کانسٹنٹ ایک ہے ملٹیپلائی ہو رہا ہے فنکشن سے اور اس کا انٹیگرل آپ لیں تو کانسٹنٹ باہر آ جاتا ہے اور باقی انٹیگرل ڈزنٹ چینج. اگر آپ کے پاس سم ہے, اف یو ہیو دا سم آف ٹو فنکشنز ایف اینڈ جی اینڈ یو ٹیکنگ دیئر دا انٹیگریشن اور دا انٹیگرل آف دا سم آف دوز ٹو فنکشنز, ویل اٹس دا سیم ایز دی انٹیگرل آف دا سم آف دی انٹیگرلز آف دی انڈیویجل فنکشنز. سملرلی اگر ڈفرنس ہے تو وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اوور دا سم. یہ کچھ پراپرٹیز تھیں جو ہم پروو نہیں کریں گے, ویل ٹیک دیز فار گرانٹیڈ, اور اب ان کو استعمال کر کے کچھ 1-2 ایگزامپل کر لیتے ہیں. ایگزامپل کرتے ہیں. لیٹس ٹرائی ٹو ایویلویٹ دی انٹیگرل 4 کوسائن ایکس ڈی ایکس. یہاں پہ سمپل سی بات ہے, تھیورم جو ابھی دیکھا اس کا پہلا رول اپلائی کیجیے. 4 کو باہر لے جائیں انٹیگرل سائن سے, اور اس کے بعد کوسائن ایکس ڈی ایکس کا انٹیگرل آپ لینا چاہ رہے ہیں تو وہ ابھی ٹیبل دیکھا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس کے حوالے سے دا ریزلٹ شوڈ بی 4 times sine of x plus c, and we can rewrite this as 4 times sine of x plus k, اور یہاں پہ k جو ہے وہ 4c کی برابر ہو جائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل تھی جہاں پہ ہم نے ٹیبل بھی استعمال کیا اور یہ تھیورم بھی. تو ایک لاسٹ ایگزامپل اور کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تھیورم کیسے استعمال ہو سکتا ہے انٹیگریشن میں. ایگزامپل ہے جناب, فائنڈ دی انٹیگرل آف ایکس اسکوئر پلس ایکس کوانٹٹی ڈی ایکس. تو سمپل سی بات ہے کہ تھیورم کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہم بریک کر سکتے ہیں اوور دا سم, اینڈ وی گیٹ انٹیگرل آف ایکس اسکوئر ڈی ایکس پلس دی انٹیگرل آف ایکس ڈی ایکس. اینڈ آف کورس وی نو فرام دا ٹیبل, اینڈ دیٹس ان یور بک آلسو, دیٹ دا ریزلٹ شوڈ بی فار دا فرسٹ ون, دا ریزلٹ شوڈ بی 1/3 ٹائمز ایکس ٹو دا پاور 3, اور جو دوسرا والا ہے اس کے لیے ریزلٹ آئے گا پلس 1/2 ایکس ٹو دا پاور 2, اور آخر میں پلس سی لکھ دیتے ہیں فار دا کانسٹنٹ. اچھا جی, آپ لوگ شاید خوش ہو گئے ہوں گے, میں نے کہا تھا لاسٹ ایگزامپل ہے. تو لاسٹ ایگزامپل تو ہے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا لیکچر از اوور. تھوڑی سی چیزیں اور رہتی ہیں, اور اس میں ایک دو چیزیں, یہ کچھ ایک تھیورم ہی ہے بیسکلی. جو تھیورم ہم نے دیکھا تھا ابھی سم کے لیے انٹیگریشن کا, اس کا جنرلائز ورژن ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بیسکلی لاسٹ چیز ہوگی اس لیکچر کی, تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں. جنرلائز ورژن آف دا سیکنڈ اینڈ تھرڈ پارٹ آف دی تھیورم وی جسٹ سا از انٹیگرل آف یعنی اگر آپ کے پاس ایک سم ہے
آف فنکشنز دیٹ آر ملٹیپلائڈ بائی کانسٹنٹس, تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا ہے اوور دا سمز, اینڈ یو کین آلویز پل آؤٹ دا کانسٹنٹس اکراس دی انٹیگریشن سائن. تو یہ جناب آپ کا لاسٹ جو بات کرنی تھی آج کے لیکچر کی, یہ ہم نے ابھی جنرلائز ورژن دیکھا اس تھیورم کا. ڈیریویٹوز میں بھی ہم نے ایک ایسا تھیورم دیکھا تھا اور اس کو شاید پروف بھی کیا تھا, لیکن اسی طرح کی چیز تھی یہ, اینڈ دس از ویری ہیلپ فل. آگے چل کے جب انٹیگریشن کریں گے ویل سی دیٹ اٹس اے ویری ہیلپ فل تھنگ. اچھا جی, تو اب ہم ختم کرتے ہیں لیکچر یہیں پہ. تو آج کے لیکچر میں کیا تھا ٹاپک, ایک طرح سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب ہم کیلکولس کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں. انٹیگریشن وغیرہ کی بات شروع کیے, ایریاز کی بات کیے, ایریاز انڈر دا کرو. تو نیکسٹ ٹائم اس آئیڈیا کو فردر ڈیولپ کریں گے. فی الحال جو کانسیپٹ تھے آج کے وہ یہ تھے کہ ہم نے دیکھا انٹرپلے بٹوین اینٹی ڈیریویٹوز اینڈ ڈیریویٹوز اینڈ وائی وی نیڈ دیم. ہم نے ایریا فنکشن معلوم کرنا تھا, اس کے لیے ہم نے ایک کیوٹ سی ٹیکنیک استعمال کی کہ جی اس کا پہلے آپ ڈیریویٹو معلوم کر لیں, اینڈ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے کوانٹٹی وی نیو آلریڈی, اینڈ دین وی وینٹ بیکورڈز اینڈ فاؤنڈ دی اوریجنل ایریا فنکشن. تو ہوپ فلی اس کا کچھ آپ کو اپریسیشن آپ نے ڈیولپ کی ہوگی. آپ ہوم ورک کیجیے, ڈو دا ہوم ورک, اور کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ لیجیے گا. پھر اگلی دفعہ ملاقات کریں گے. تھینک یو, اللہ حافظ.